السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد افضل کاسی۔ آج تاریخ کے حوالے سے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے عرصے بعد آئے، ان کی اولاد دنیا میں کون کون سی تھی اور آج کس کس ممالک میں آباد ہیں، اور ان کی بیوی کا کیا ہوا اور ان کی بیوی کا نام کیا تھا، اور قوم نے ان کی دعوت کا کیا جواب دیا، کشتی کہاں کس پہاڑی پہ جا کے رکی۔ تو شروع کرتے ہیں، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کیجئے، اور آگے بھی اس چینل کو فارورڈ کیجئے تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ شامل ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ رسول وہ ہوتے ہیں جن پہ اللہ رب العزت کی وحی نازل ہو اور ان کو کوئی شریعت، نئی شریعت دے دی جائے۔ اور قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ 28 صورتوں میں 43 جگہ ہے، یعنی 43 جگہ پہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اس وقت جو بت پرستی کا آغاز ہوا، انہی کی قوم نے سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے 5 اولاد تھی جو کہ بہت ہی بزرگ شخصیات تھی۔ ان میں سے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ان کے نام تھے۔ یہ لوگ جب زندہ تھے تو بہت زیادہ بزرگ تھے اور عبادت گزار تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان آئے اور ان کی جو اولاد تھی ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں گا، میں ان کے مجسمے بناؤں گا، ان کو تم اپنی عبادت گاہوں میں رکھو اور اللہ سے دعا مانگو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دعا سنیں گے، اور اس طرح تمہیں ان کی یاد بھی نہیں ستائے گی۔ تو اسی طرح انہوں نے ان کے مجسمے بنائے شیشے اور پتل سے، اور وہ لوگ جو ہے اللہ رب العزت ہی مانگتے تھے، لیکن ان کو دیکھتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ہمیں نوازیں گے۔ پھر ان کی اگلی نسل جب آئی تو کیا کیا انہوں نے، شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے، بلکہ یہ تمہارے آباء و اجداد ان سے مانگتے تھے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اور یہ تمہیں کچھ دیں گے، تم انہی سے مانگا کرو۔ تب انہوں نے انہی بتوں سے مانگنا شروع کیا۔ اس طرح بت پرستی کا آغاز ہوا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ شامل ہوئی۔ بظاہر تو وہ ایمان ظاہر کرتی تھی لیکن خیانت کرتی تھی، وہ کافر تھی۔ نوح علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو چند غریب لوگوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لایا۔ تو جب بھی کوئی نیا بندہ ایمان لاتا تو نوح علیہ السلام کی بیوی دوسرے جو کافر لوگ تھے ان سے جا کر چغل خوری کرتی، خیانت کرتی۔ اس خیانت سے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، اس کا دراصل مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا۔ ان سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ توبہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی زنا یا فحش کوئی کام کیا ہے۔ تو یہ اپنی اصلاح کیجئے، اگر کوئی اس طرح کہتا ہے یا اس طرح نظریہ رکھتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینی شروع کر دی۔ 950 سال تک، 950 سال تک نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، چھپ کر، اعلانیہ اور جگہ جگہ جا کے دعوت دیتے تھے۔ لیکن اور سب سے زیادہ عمر جن نبیوں میں پانے والے وہ نوح علیہ السلام ہی ہیں۔ اس 950 سال کے بعد تقریباً 80 لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے ان پر ایمان لائے، 80 یا 82 لوگ، باقی سب نے انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ اور جب نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے اور اپنے چہرے پہ کوئی چادر وغیرہ ڈال دیتے۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کے جو مومنین ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لایا ہے ان کو آپ اپنی مجلس سے باہر نکال دے، راندہ درگاہ کر دے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، میں اس طرح نہیں کروں گا۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی چغلیہ کرتی تھی، کافروں کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ اس کا نام امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ان کا نام واعلہ، واو الف عین لام ہا، یا والعہ، واو الف لام عین ہا، ان دونوں میں سے کوئی نام تھا۔
اور یہ ان کی بیوی کے کرتوت تھے۔ نوح علیہ السلام نے کافی عرصے دعوت دی لیکن انہوں نے دعوت نہیں مانی۔ ایک نسل گزری، دوسری نسل سے امید لگاتے رہتے لیکن دوسری نسل بھی ایمان نہیں لاتی۔ ہوا ایک دن کیا کہ ایک شخص، بوڑھا شخص جا رہا تھا، اس کا پوتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو دادا نے پوتے سے کہا کہ یہ جو شخص ہے اس سے خیال رکھنا، اس شخص پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا، یہی شخص ہمیں تباہی کی جانب لے جا رہا ہے۔ اور ہمارے آباء و اجداد نے بھی ہمیں یہی نصیحت کی تھی، جب بھی کوئی شخص مرتا تو وہ اپنے بچوں کو یہی نصیحت کرتا کہ نوح علیہ السلام سے دور رہنا۔ تو یہ بھی اپنے پوتے کو یہی نصیحت کر رہا تھا۔ تو پوتے نے کہا کہ تم لوگ ابھی تک اس کو مارا کیوں نہیں ہے تم لوگوں نے؟ تو انہوں نے کہا ہم کیا کرتے اس کا؟ تو انہوں نے کہا آپ چھوڑے مجھے، میں کیا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام کو دے مارا، جن سے ان کا سر مبارک زخمی ہوا۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ نسل تو ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، تو نوح علیہ السلام نے بدعا کی، جس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور ایک پوری سورت سورہ نوح کے نام سے قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اب اس دھرتی پہ ان میں سے کسی کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بنائیں، اب ان پہ عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ تو بیوی نے نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ کرے گا۔ کہا کہ کب کرے گا؟ کہا کہ جب زمین سے پانی نکلے گا۔ تو اس کی بیوی ہنسنے لگی اور انہوں نے کفار سے کہا کہ یہ بوڑھا تو نعوذ باللہ سٹھیا گیا ہے اور اس سے دور رہو۔ یہ بالکل اس طرح کے نازیبا الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور بہت ہی زیادہ نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی، آزمائش میں ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو یہ لوگ گزرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی، اب وہ کشتی کتنے منزل کی تھی، کیا کون سی لکڑی اس میں استعمال ہوئی، کیا اس کی خصوصیات تھی، اس کے بارے میں مفسرین نے کافی تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کے نہ جاننے سے ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو بعض لوگ انہی تفصیلات میں لگے رہتے ہیں اور یہ قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن میں جو واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کریں اور یہ نہ کہ ہم ان چیزوں کے فضول بحثوں میں پڑ جائے جس سے ہمیں عبرت حاصل نہ ہو۔ تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام کنعان یا یام تھا۔ ان کو بھی نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ وہ مومن ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس کو بچائیے گا عذاب سے۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہی، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے لیے دعا نہ کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سوار نہیں ہونا ہے اور میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تو وہ یہی ہوا کہ تنور سے پانی ابلنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ اتنا پانی بہا کہ سب کچھ اڑا کر غرق ہو گئے، سب کو بہا کر لے گئے۔ اب اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پانی آیا تھا، اسی وجہ سے آج 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف نوح علیہ السلام کے قوم کی جو جگہ تھی اس پر پانی آیا۔ بہرحال جو بھی ہو، بہت ہی زیادہ پانی آیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر جا کر رکی، جو آج بھی اسی نام سے موجود ہے۔ ترکی اور ارمینیا کے سرحد کے قریب ایک جگہ ہے، ارارات پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے ساتھ یہ چوٹی ہے، کوہ جودی اس کا نام ہے، اس پہ یہ جا کے رکی۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور نوح علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب بھی کھانا کھاتے تو الحمدللہ کہتے، کپڑا پہنتے تو الحمدللہ کہتے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عبداً شکورا کہا ہے کہ بہت زیادہ شکر گزار بندے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے باقی اولاد میں سے ایک سام تھا، اس کا نام سام تھا، انہی کی نسل میں سے یہ عرب اور فارس اور یورپ
یعنی ہم لوگ یہ سارے انہی کی نسل میں سے. دوسری حام اولاد میں سے دوسرے کا نام حام تھا، دوسرا بیٹا، اس سے افریقہ اور سوڈانی اور یہ مصر کے لوگ یہ سارے حام کی نسل میں سے تھے. افریقہ اور سوڈان کے قبطی جو ہے بربر یہ سارے اسی نسل سے. تیسرا یافس ترکی جو لوگ ہیں اور چینی جو لوگ ہیں اور یاجوج اور ماجوج یہ سارے اسی یافس کی نسل سے تھے. تو یہاں تک نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا. نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز ہے، کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہے اور وہ دیندار ہے اور ہم دین کو فالو نہیں کر رہے، تو وہ بزرگ شخص ہمیں جنت نہیں لے جا سکتا، اس کے ذریعے ہماری نجات نہیں ہو سکتی. ہمیں خود محنت کرنی ہوگی اور خود دین پر چلنا ہوگا، خود نمازیں پڑھنی ہوگی، خود اللہ رب العزت کے احکامات بجا لانے ہوں گے. ورنہ ہمارا حشر بھی اسی طرح ہوگا کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا اور اپنی بیوی اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے غرق ہو گئی، اور اسی طرح باقی جنہوں نے حکم مانا وہ کامیاب ہو گئے. تو ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، چاہے لوگوں کو ہمیں جو بھی کہے، جو بھی ہمارا مذاق اڑائے، تکلیف دے، ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا اللہ کے انسان قریب ہوتا ہے اس پہ اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں سے زیادہ خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تاریخ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس کو آگے پھیلائیں تاکہ آپ کا صدقہ جاریہ میں حصہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.